کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب ایک قوم اپنی سرزمین کے لیے، اپنی آزادی کے لیے اور اپنی زندگی کے لیے لڑ رہی ہو تو ان کے دلوں میں کس قسم کا طوفان چھپا ہوتا ہے؟ یہ کہانی صرف تیغ اور تلوار کی نہیں، یہ کہانی ہے ایمان، وفاداری اور خوف کے درمیان لکھی گئی ایک جنگ کی۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس وقت میں جب اناٹولیا کا آسمان دھول اور خون سے رنگین تھا اور کئی قبیلہ اپنی پہچان کے لیے جنگ لڑ رہا تھا۔ ارطغرل غازی، وہ نام جو ہر دل میں عزت اور شہرت کا نشان تھا، اب بیمار تھا اور قبیلہ ایک نئی قیادت کا منتظر تھا۔ مگر جب طاقت کا تاج خالی ہوتا ہے تو خواہشوں کا طوفان اٹھتا ہے۔ دندر بیگ، جس نے سال در سال سیاست کا فن سیکھا تھا، اب اپنے بھائی کے بستر مرض کے پاس خاموشی سے ایک نئی سازش بن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی چہرہ تھا، طاقت کا۔ لیکن اس طاقت کے راستے میں کھڑا تھا ایک جوان جس کا دل ایمان سے بھرا تھا، عثمان غازی۔ عثمان صرف ایک جوان نہیں، ایک روحانی مشن تھا، ایک ایسی روشنی جو ظلمت کے سمندر میں چمک رہی تھی۔ اس کے دل میں صرف جنگ نہیں، ایک جذبہ تھا، اپنی قوم کے مستقبل کا۔ مگر جب دل میں پیار اور فرض دونوں بستے ہیں تو تقدیر اکثر کٹھن امتحان لیتی ہے۔ عثمان کا دل بالا خاتون کے لیے دھڑکتا تھا، شیخ ادبلی کی وہ بیٹی جس کا مشن صرف انصاف تھا۔ دونوں کے راستے ایک وقت پر ملے، لیکن ان کے درمیان ہر قدم پر ایک نئی سازش، ایک نئی دیوار کھڑی ہو گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب دنیا کے ہر کونے سے دشمن قریب آ رہے ہوں، جب بیزنٹائن فوجیں سمٹتی جا رہی ہوں اور جب منگول لشکروں کی دھول اناٹولیا کی ہواؤں میں گھل چکی ہو، تو کیا عثمان اپنی قوم کو بچا پائے گا؟ کئی قبیلہ صرف جنگ نہیں لڑ رہا، وہ اپنے وجود کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہر شام ایک نئی خبر، ہر صبح ایک نیا خوف۔ دشمن صرف بیرونی نہیں، اندر بھی ہے۔ دندر کا زہر سیاست کے ذریعے قبیلے کے دل میں گھس رہا ہے، اور اسی درمیان ایک ایسی رات آتی ہے جہاں سب کچھ تبدیل ہونے والا ہوتا ہے۔ ایک آواز، ایک نعرہ، یا اللہ، یا عثمان، اور سب کچھ بدل جاتا ہے۔ لیکن دوستو، یہ تو صرف کہانی کا آغاز ہے، اصل جنگ تو اب شروع ہوئی ہے۔ آپ کو آگے معلوم ہوگا کیسے عثمان ایک فیصلہ کرتا ہے جو اس کے اپنوں کو بھی دشمن بنا دیتا ہے، اور کیسے اس کا ہر قدم اسے طاقت کے قریب لیکن اپنوں سے دور لے جاتا ہے۔ لیکن رک جائیے، کہ آپ تیار ہیں اس پل کے لیے جب عثمان کا سب سے بڑا امتحان اس کے خود کے دل کے خلاف ہوگا؟ کیونکہ جب پیار اور فرض ٹکرائیں تو دل اور تلوار دونوں خون سے بھر جاتے ہیں۔ آگے آپ دیکھیں گے وہ فیصلہ جس سے پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ رات اندھیری تھی، ہوا ٹھنڈی اور خاموش، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک طوفان چھپا تھا۔ عثمان اپنے خیمے کے باہر کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں سورج سے پہلے کا اندھیرا تھا۔ اس کے اندر دو جنگیں چل رہی تھیں، ایک دشمنوں کے خلاف اور دوسری اپنے خود کے لوگوں کے خلاف۔ جب آپ کا اپنا خون آپ کے خلاف ہو جائے تو دنیا کا ہر زخم اور گہرا لگتا ہے۔ عثمان نے جانی دشمنوں کا تو سامنا تلوار سے کیا، لیکن اندر کے دشمنوں کا کیا کرے؟ کئی قبیلے کے اندر بھروسہ ٹوٹ چکا تھا، اور دندر بے کا ہر مسکراتا چہرہ اب زہر سے بھرا ہوا تھا۔ مگر عثمان کا دل اب بھی اسے ایک وعدے پر قائم تھا، اپنی قوم کو اتحاد اور عزت دینے کا۔ اس نے کہا تھا، جو اللہ کے لیے اٹھتا ہے اسے دنیا گرا نہیں سکتی۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں، عثمان کے لیے قسم تھی۔ جب بیزنٹینی سپاہی قلعے کے دروازے توڑ رہے تھے اور منگول لشکر نے اناطولیا کو گھیر لیا تھا، عثمان نے اپنے چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ وہ فیصلہ لیا جو اس کے لیے موت یا تو عزت دونوں میں سے ایک بن سکتا تھا۔ آپ سوچئے، ایک جوان جس کو اپنے والد کی بیماری، اپنے چچا کا دھوکہ اور اپنی محبوبہ سے جدائی سب ایک ساتھ سہنا پڑ رہا ہو، وہ کس حالت میں کھڑا ہوگا؟ عثمان نے خدا سے دعا مانگی، مجھے وہ طاقت دے جو صرف سچائی کے ساتھ چلتی ہے۔ اور پھر ایک ایسی جنگ ہوئی جہاں ہر گھنٹی موت کی گونج بن گئی۔ عثمان کا تیر ہوا میں چھوڑا گیا، لیکن نشانہ صرف دشمن نہیں، تقدیر تھی۔ اس جنگ کے بعد صرف دھول نہیں اٹھی، ایک نئی دولت، ایک نیا دور اٹھا۔ عثمان نے اپنے دشمنوں کو ہرایا، لیکن سب سے مشکل جنگ اس نے اپنے اندر جیتی۔ جب دندر کی سازش سب کے سامنے آئی تو عثمان نے انصاف کا فیصلہ دیا، اپنے رشتوں کے خلاف جا کر بھی، کیونکہ اصل طاقت انصاف میں ہوتی ہے، نہ کہ جذبات میں۔ یہ پل تھا جب ایک قبیلہ ایک ایمان کے ساتھ دوبارہ اکٹھا ہوا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد عثمان نے اپنی قوم کے لیے ایک نیا صفحہ لکھنا شروع کیا، ایک ایسی دولت جو دنیا عثمانیہ کے نام سے پہچانی گئی۔ آج سے صدیوں بعد بھی دنیا عثمان غازی کا نام عزت سے لیتی ہے۔ مگر اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ سب ایک کہانی ہے تو غلط سوچ رہے ہیں،
کیونکہ یہ سب کچھ ایک اصل حقیقت ہے، ایک مثال کہ جب ایک انسان اپنے خوف سے اوپر اٹھتا ہے تو وہ تاریک رات کو بھی روشن کر سکتا ہے۔ اور دوستوں، آج کے دور میں بھی دنیا کسی نہ کسی جنگ میں ہے، کوئی میڈیا کے خلاف، کوئی جھوٹ کے خلاف، کوئی اپنے آپ کے خلاف۔ سوال یہ نہیں کہ جنگ کہاں ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کس کے لیے لڑ رہے ہو۔ کیا آپ کے اندر بھی ایک عثمان چھپا ہے جو سچ اور ایمان کے لیے اٹھنے کا انتظار کر رہا ہے؟ کامنٹ کر کے بتائیے، اگر آپ عثمان غازی کے وقت میں ہوتے تو کیا آپ سچ کے ساتھ کھڑے رہتے، چاہے خوف کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو؟ اور اگر آپ کو یہ کہانی نے دل کو چھو لیا تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے، یہ صرف ایک کلک نہیں، ایک جذبہ کا اظہار ہے۔ ابھی کلک کریے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر اور دیکھیے عثمان کا انصاف، دولت کی بنیاد، جہاں آپ کو پتہ چلے گا کیسے عثمان کے فیصلوں نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ اور ہاں، یاد رکھیے، جو خدا کے لیے لڑتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ کسی نہ کسی جنگ میں ہے، کوئی میڈیا کے خلاف، کوئی جھوٹ کے خلاف، کوئی اپنے آپ کے خلاف۔ سوال یہ نہیں کہ جنگ کہاں ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کس کے لیے لڑ رہے ہو۔ کیا آپ کے اندر بھی ایک عثمان چھپا ہے جو سچ اور ایمان کے لیے اٹھنے کا انتظار کر رہا ہے؟